بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اہل سنت کے ایک مفتی ہیں، مفتی راشد صاحب، انہوں نے ایک مفصل ویڈیو بنائی ہے افضلیت جناب ابو بکر پہ، اور ظاہر انہوں نے جو دلائل دیے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان کے ایک ایک دلیل کو یہاں پہ وہ علمی اس میں ترازو میں لے آئیں کہ ان کی دلائل واقعاً دلائل ہے یا نہیں، کیا ان دلائل سے یا ان روایات سے یا ان احادیث سے یا آیات سے جو جناب مفتی راشد صاحب نے پیش کی ہیں ان سے جناب ابو بکر کی افضلیت ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے آغاز ہی میں یہ کہا ہے کہ جو بھی جناب ابو بکر کی افضلیت کا عقیدہ نہیں رکھتا ہوں اور جناب ابو بکر اور عمر کو تمام صحابہ سے افضل نہیں مانتے ہوں، وہ اہل سنت کے جو دائرہ ہے اس سے خارج ہیں۔ انہوں نے کہا اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہی ہے، اتفاقی عقیدہ یہی ہے، یہ الفاظ ہیں ان کے کہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ اس پر صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، ہمارے صوفیہ کرام، بزرگان دین، تمام اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے، اور اس اجماع اور اتفاق کو نہ ماننے والا چاہے وہ 1000 مرتبہ اپنے آپ کو سنی کہے، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اہل سنت کے ہاں اس جو دعویٰ ہے، اس دعوے کی کیا حقیقت ہے، یہ دیکھیں۔ مفتی صاحب کاش آپ اپنے علماء کے یہ کتابیں پڑھ لیتے۔ یہ ہے الفصل فی الملل والاہواء والنحل، یہ آپ کے ہی عالم دین کی کتاب ہے، آپ کے ہی عالم کی کتاب ہے، جناب ابن حزم ظاہری کی کتاب ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب میں جناب ابن حزم ظاہری نے اس مسئلے کو کیسے ڈسکس کیا ہے اور یہاں کیا بیان کیا ہے۔ یہ اس کے چوتھی جلد پہ صفحہ نمبر یہاں پہ آپ دیکھیں پورا بیان کیا ہے، الکلام فی وجوہ الفضل والمفاضلہ بین الصحابہ، صحابہ کے درمیان میں افضلیت کے مسئلے کو یہاں پہ بحث کی ہے جناب ابن حزم نے۔ یعنی آپ کے ہی عالم ہیں اور آپ کے ایک بڑے عالم ہیں، مفتی راشد صاحب آپ کے جیسے نہیں، یعنی ایک بہت بڑا نام ہے ابن حزم کا، وہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ عالم بھی نہیں ہے کہ جو شیعوں کی طرف مائل ہوں، جس کے اوپر شیعہ کا تہمت ہوں، جس کو آپ نے جو ہے رافضی یا نیم رافضی کہا ہو، نہیں، ایسا عالم بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں، اختلف المسلمون فی من هو افضل الناس بعد الانبیاء، مسلمانوں کے ہاں اختلاف ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخص کون ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ ہے، وہ یہاں پہ آپ کے ہی عالم ابن حزم کی زبان سے آپ سن لیں۔ فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ السُّنَّةِ، بعض اہل سنت، اتفاق اور اجماع اہل سنت کے ہاں ہے ہی نہیں اس مسئلے میں، تقسیم کے شکار اہل سنت، بعض اہل سنت، بعض معتزلہ، بعض مرجعہ وجمیع الشیعہ، ہمارے ہاں اتفاقی ہے، ہمارے ہاں اجماعی عقیدہ ہے، بعض اہل سنت، بعض معتزلہ، بعض مرجعہ اور تمام کے تمام شیعہ، ان کا عقیدہ کیا ہے، الی ان افضل الامہ بعد رسول اللہ علی بن ابی طالب، کہ رسول اللہ کے بعد تمام کے تمام امت میں سب سے افضل ترین شخصیت وہ کون ہے، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ پھر جناب ابن حزم نے کہا ہے کہ وَقَدْ رَوَيْنَا هَذَا الْقَوْلِ نَصًّا عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، بعض صحابہ سے بھی یہی قول ہم نے نقل کیا، یعنی بعض صحابہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام وہ کیا ہیں، وہ افضل الامہ ہیں، وہ امت میں سب سے افضل ہے۔ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِّنَ التَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ، تابعین اور فقہاء نے بھی یہی کہا ہے، یعنی تابعین اور فقہاء کے ایک گروہ ہے، وہ بھی امیر المومنین کو افضل امت مانتے ہیں۔ تو جناب آپ جو کہتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں یہ اجماعی عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کے ہاں اتفاقی عقیدہ ہے، تو یہ صحابہ، یہ تابعین اور فقہاء کا یہ گروہ جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو افضل الامہ مانتے ہیں، ان کا آپ کیا کریں گے؟ ان کو تو آپ نے اپنے سے جو ہے نا وہ جدا قرار دیا، آپ نے تو مانا ہی نہیں کہ یہ آپ کے ہی لوگ ہیں، اور واقعی درست بھی یہی ہے کہ یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں۔ آپ جو ہے نا آگے ہم بیان کریں گے کہ آپ کن لوگوں کے اقوال سے، کن لوگوں کے احادیث سے، کن لوگوں کی باتوں سے آپ استناد کرتے ہیں۔ کاش آپ انہی صحابہ کے اقوال سے استناد کرتے ہیں۔
جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں امت کے ہاں اجماعی عقیدہ ہے، یہ اجماع، یہ اجماعی عقیدہ، یہ آپ کے ہاں ان الفاظ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے ہیں، آپ خود بھی نہیں مانتے، اور ایسے کوئی ایک مثال نہیں، آپ کو سینکڑوں مثالیں، سینکڑوں اجماع ایسے دکھا سکتا ہوں جو آپ کے علماء نے دعویٰ کیا ہے لیکن اسے آپ نہیں مانتے۔ یعنی بالکل اوضح من الشمس ہے یہ بات، یعنی ایسے نہیں کہ اس کے لیے کوئی جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ دلائل لانے کی ضرورت ہو، نہیں، واضح ہیں۔ اب جو بھی ایک طفل مکتب ہو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اجماع کی بات کی جاتی ہے ان کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے۔ آپ آئیں، آپ اجماع کو نقل نہ کریں، اجماع کو ثابت کریں کہ ہاں اجماع ہے، کوئی مخالف ہے ہی نہیں اہل سنت میں، تو تب ہم مان لیں گے کہ یہ اجماع موجود ہے، ورنہ اجماع تو موجود نہیں ہے۔ یا اسی طرح پھر جناب مفتی صاحب نے یہاں پر جناب ابو بکر کی افضلیت کے لیے قرآن کی آیت سے استناد کیا ہے۔ ظاہر آپ کے ہاں بھی، آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھے گا کہ قرآن کی کس آیت سے انہوں نے استناد کیا ہے، کہ اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ جناب ابو بکر تمام کے تمام امت میں افضل ہیں۔ یہ سورہ حجرات کی آیت پہلے نقل کی، انہوں نے پہلے بیان کی، پڑھ لی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں جو اکرم ہے، جو مکرم ہے، وہ کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ اتقا ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک ربط ایک اور آیت کیوں، اور وہ سورہ لیل کی آیت ہے۔ یہ انہوں نے یہ آیات پڑھ کے پہ کہا ہے کہ یہ سیجنبھا الاتقا، اتقا سے مراد جناب ابو بکر ہیں، اور وہاں پہ قرآن کی ایک دوسری آیت میں کہا ہے کہ سب سے مکرم انسان اللہ کے ہاں وہ وہی ہیں کہ جو تم میں سے اتقا ہوں، اور ظاہر ہے انہوں نے پھر قرآن سے ہی لایا کہ اتقا سے مراد حضرت ابوبکر ہے، تو یہاں سے استناد انہوں نے کی ہے کہ حضرت ابوبکر افضل ترین انسان ہیں۔ تو سورہ لیل اس وقت پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے دور ہوگا جو اتقا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اہل سنت و جماعت کے مفسرین کی تصریحات کی روشنی میں اس پر اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے، اور اس اجماع کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی کے صفحہ نمبر 338 پہ ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں قال البغوی فی معالم التنزیل یرید بالاتقاء الذی یؤتی مالہ یتزکا یطلب ان یکون عند اللہ زکیا لا ریا ولا سمع، یعنی ابا بکر صدیق فی قول الجمیع، یعنی تمام مفسرین جمیع مفسرین کے اقوال کی روشنی میں یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتقا کا خطاب عطا فرمایا۔ اب میں یہاں پہ مفتی صاحب کی خدمت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مفتی صاحب، آپ نے اس ضمن میں جو اقوال لائی ہیں اپنے علماء کے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے علماء کے اقوال لاتے رہیں، ہزاروں علماء کے لائیں، آپ سینکڑوں علماء کے لائیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ عالم ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر حجت توڑی ہے کہ وہ جو بات کریں تو وہ ہم مان لیں گے۔ وہ ہزار دفعہ کہیں کہ اجمع ائمۃ التفسیر، کہ تمام کے تمام مفسرین کا اجماع ہے، آپ نے یہ کوٹ کی ہے کہ اجمع ائمۃ التفسیر، یا تمام کے تمام تفسیر کے ائمہ اور اماموں کا اجماع ہے کہ اتقا سے مراد جناب ابو بکر ہے۔ میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ یہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے تفسیر الطبری، اہل سنت کی بہت بڑی تفسیر ہے، اور سب سے قدیمی ترین تفسیر اہل سنت کے ہاں یہی ہے۔ اب دیکھیں گے نا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ تمام کے تمام مفسرین کا اجماع ہے، وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ تفسیر الطبری ہے، اس تفسیر الطبری کے 12ویں جلد پہ صفحہ نمبر 619 پہ یہ آپ دیکھیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اہل سنت کے سب سے قدیمی ترین تفسیر میں اس اتقا سے مراد کون ہے؟ یعنی یہ جو جناب مفتی راشد صاحب کہتے ہیں کہ تمام کے تمام مفسرین کا اجماع ہے، اس اجماع کی حیثیت آپ ان کی سب سے پہلی تفسیر میں ہی دیکھ لیں کہ اتقا سے مراد کون ہے۔ یہاں پہ بیان کیا ہے اتقا سے مراد کون ہے، تفسیر لے کے آئے ہیں، اس تفسیر کے ضمن میں اشعار بھی لائے ہیں، پوری تفسیر کی ہے، اور اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اس کی بھی تفسیر کی ہے، لیکن کہیں بھی دیکھیں، میں نے رکھے ہیں نا آپ اسکرین میں یہ آیت، یعنی یہاں پہ یہ تفسیر آپ دیکھ لیں، آپ خود پڑھ لیں، یہاں پہ جناب ابو بکر کا نام ہی نہیں ہے۔ آپ جو کہتے ہیں ائمہ تفسیر کا اجماع ہے، کدھر ہے اجماع؟ یعنی یہاں پہ تو وہ نقل ہی نہیں کی ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں تمام کے تمام ائمہ مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اتقا سے مراد جناب ابو بکر ہے، یہاں تو ہے ہی نہیں۔ آپ کی سب سے پہلی اور قدیمی ترین تفسیر اس بات سے خالی ہے کہ اتقا سے مراد جناب ابو بکر ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا اپنی قدیمی تفسیروں سے لے کے آتے، لیکن آپ نہیں لائے ہیں۔ اور دوسری بات جو بہت اہم ہے
وہ کیا ہے؟ یہاں اقوال نہیں چلیں گے جناب مفتی صاحب، یہ آپ یاد رکھیں۔ یہاں پہ اب جو بھی اقوال آئیں گے وہ میں کہتا ہوں کہ وہ عام لوگ ہیں، ہماری طرح ہی لوگ ہیں، انہوں نے پڑھا ہے، وہ غلط نتیجوں میں بھی جا سکتے ہیں، صحیح نتیجے پہ بھی جا سکتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رسول اللہ کے فرمان ان کے سامنے، یعنی جو اللہ کی طرف سے حجت ہیں، ان کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنے چاہیے، اور وہاں بغیر کسی اعتراض، بغیر کسی شک و شبے کے وہ بات ہمیں مکمل طور پہ قبول کرنی چاہیے۔ اس سے آپ یا کوئی بھی شخص اختلاف نہیں کر سکتا کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ بالکل درست ہے، اور ہمیں کسی بھی شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو چیزیں برہان بنا کے بھیجے گئی ہیں، حجت بنا کے بھیجے گئی ہیں، ان سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے۔ آپ کیا کریں؟ آپ یہاں پر ایک صحیح و سند روایت لے کے آئیں۔ ظاہر ہے رسول اللہ کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور رسول اللہ کو کہا گیا ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ یہ قرآن جو ہے رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے بیان کریں، لوگوں کے لیے واضح کریں، مفسر تفسیر رسول اللہ بیان کریں۔ آپ کوئی ایک حدیث لے کے آئیں، کوئی ایک حدیث جو صحیح و سند ہوں، جہاں پہ رسول اللہ فرماتے ہوں کہ اس آیت میں اتقیٰ سے مراد جناب ابو بکر ہیں۔ میں بلکہ آپ کے لیے تھوڑا سا وسعت دے رہا ہوں، اگر آپ رسول سے نہیں لا سکتے تو کسی ایک صحابی سے لے کے آئیں، لیکن صحیح و سند، صرف یہ بات نہیں کہ ابن عباس نے کہا ہے، نہیں، صحیح و سند پیش کریں۔ کوئی صحیح و سند ایک روایت لے کے آئیں کہ یہاں اتقیٰ سے مراد جناب ابو بکر ہیں، اور اگر آپ پیش نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے، آپ نے جو دلیل دی ہے، وہ دلیل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کے مدعا کو ثابت کر سکیں۔ یہاں پہ میں آپ کے دیگر دلائل کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بات اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کو ثابت نہیں کر رہا، میں اس کے اوپر دلائل نہیں دے رہا، بلکہ یہاں پہ میں مفتی راشد صاحب کے جو دلائل ہیں ان دلائل کو رد کر رہا ہوں۔ دوسری دلیل جو مفتی راشد صاحب نے دی ہے وہ بخاری کی روایتیں ہیں، آپ خود ہی مفتی راشد صاحب کی زبان سے سن لیں۔ صحابی رسول حضرت عمر بن عاص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ فرمائیں کہ ایُّ الناس احب الیک، صحیح بخاری شریف صفحہ میرے پاس 929 ہے، حدیث کا نمبر 3662 صحیح بخاری۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے میں نے سوال کیا، حضور ایُّ الناس احب الیک، لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ۔ تو قلت من الرجال، میں نے کہا حضور مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فقال ابوہا، تو فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ذرا دیکھیں، یعنی خود ہی فیصلہ کریں اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کر خود ہی دیکھ لیں کہ کیا ان روایات سے کیا یہ نتیجہ، یہ استدلال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ آپ دیکھیں، سب سے پہلے سکین صحیح ہے بخاری۔ یہ صحیح ہے بخاری کیا ہے؟ یہ آپ ہی کی سب سے بڑی کتاب ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کی 1066 صفحے پہ کتاب المغازی ہے، اور اس کے حدیث نمبر ہیں 6358، یعنی 4358، یعنی 4358 نمبر یہ روایت ہے۔ خود ہی دیکھیں کہ اس روایت میں یہ یہاں پہ کیا بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب، یہ روایت عمرو بن عاص سے ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ہاں صحابی ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو دلیل کے تابع ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ عمرو بن عاص کون ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی مولا علی کی مخالفت کی ہے، آخر دم تک انہوں نے مولا علی کی مخالفت کی ہے۔ مولا علی کی مخالفت میں وہ جنگوں میں آئے، مولا علی کی مخالفت میں وہ تقریراً یا تلوار اٹھا کر کہیں بھی اس نے ایک لمحے سے بھی وہ نے دریغ نہیں کیا، ہمیشہ وہ مولا علی کے خلاف جو ہیں وہ حاضر تھے، اور امیر شام کے ساتھ مل کر مولا علی کی مخالفت کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہ صحابی سے تو یہی توقع ہے کہ وہ کہیں کہ سب سے افضل وہ جناب ابو بکر ہیں۔ آپ کسی ایسے صحابی سے لے آتے کہ جو متہم نہ ہو، لیکن آپ لے کے آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اس روایت کی بھی ابھی جو ہے آپ کے سامنے آپریشن دکھا دیتے ہیں کہ اس روایت کی کیا حیثیت ہے۔ اس روایت میں میرے بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں خالد الحذاء ان ابی عثمان، خالد حذاء نے ابی عثمان سے روایت نقل کی ہے۔ اب بخاری کی روایت ہے تو بخاری کی امام بخاری کو نبی نہیں ہے کہ وہ جو کچھ لکھ چکے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ روایت ضعیف ترین روایت ہے،
یہ روایت یہاں پہ جو کہا ہے خالد الحذاء عن ابی عثمان، یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس روایت میں یہ میں سب سے پہلے خالد الحذاء کی تضعیف پیش کرتا ہوں۔ یہ تہذیب التہذیب ابن حجر عسقلانی کی مشہور کتاب ہے تہذیب التہذیب، اس کی جلد اول پہ صفحہ نمبر 533 پہ آپ یہ دیکھیں خالد بن مہران الحذاء کون ہے؟ خالد بن مہران الحذاء کون ہے؟ یہ آپ کے ہاں جو ہے راوی ہیں، اور جو کتاب جو لکھ رہے ہیں وہ بھی کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ابن حجر عسقلانی ہیں۔ ابن حجر عسقلانی بیان کر رہے ہیں کہ خالد بن مہران الحذاء کون ہے۔ خالد بن مہران الحذاء کے بارے میں ابو حاتم کیا کہتے ہیں؟ اچھی طرح آپ دیکھیں، یکتب حدیث ولا یحتج بہ، یہ ایک ایسا راوی ہے کہ اس کی حدیث تو لکھی جائے گی لیکن اس کی حدیث سے احتجاج نہیں کی جائے گی۔ یا اسی طرح آپ یہ دیکھیں دوسرے اس پہ، یعنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دوسرے صفحے پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب احمد ابن حنبل نے، یعنی عبداللہ بن احمد بن حنبل جو امام احمد ابن حنبل کے بیٹے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے یعنی احمد بن حنبل سے اس بارے میں پوچھا کہ یعنی کس کے بارے میں؟ خالد الحذاء کے بارے میں۔ انہوں نے کیا کہا؟ لم يسمع خالد الحذاء عن ابی عثمان النہدی شیئا، خالد حذاء نے ابی عثمان نہدی سے سماعت کی ہی نہیں۔ یہ جو لکھا ہے نا عن خالد الحذاء عن ابی عثمان، تو ابو عثمان سے اس کی سماعت ثابت ہی نہیں ہے۔ یعنی روایت کی دوسرے آپ یہ دیکھیں کہ ابو عثمان سے اس کی سماعت ہی ثابت نہیں ہے، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک ہے؟ اور اس روایت سے آپ اتنی بڑی جو ہے وہ استناد کرتے ہیں۔ یا آپ یہاں دیکھیں ایک اور جگہ پہ آپ دیکھیں، قال یحییٰ، یحییٰ نے کہا قلت لحماد ابن زید، میں نے حماد ابن زید کو کہا کہ خالد الحذاء کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہ شام سے ہمارے پاس آیا تھا، فَأَنْكَرْنَ حِفْظَهُ، ہم نے اس کے حفظ کا انکار کیا ہے، یعنی اس کا حافظہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ایسا راوی ہے کہ اس کا حافظہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یا پھر عقیلی کی طریق سے آپ دیکھیں کہ احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ قیل لابن علیہ فی حدیث کان خالد یرویہ، یعنی ابن علیہ کو کہا گیا ایک خالد کے بارے میں، تو فلم یلتفت الیہ ابن علیہ، ابن علیہ ملتفت ہی نہیں ہوئے اس حدیث کی طرف۔ جو حدیث یہ خالد الحذاء نے بیان کیا اس کی طرف ملتفت ہی نہیں ہوئے، متوجہ ہی نہیں ہوئے، توجہ ہی نہیں دی۔ وضعف امر خالد، اور خالد کے امر کی تضعیف کی ہے، اور کیا کہا ہے کہ خالد کیا ہے؟ وہ ضعیف راوی ہے۔ تو سر آپ کے اپنی روایات آپ دیکھیں، آپ کے اپنے علماء نے، علماء رجال نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ خالد الحذاء اس کا حافظہ بھی ٹھیک نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ خالد الحذاء وہ ضعیف راوی ہیں، تیسری بات یہ کہ خالد الحذاء کی ابی عثمان سے سماعت ہی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے عمرو بن عاص کی، ظاہر ہے دونوں روایتوں میں، یعنی صحیح بخاری میں دو روایتیں عمرو بن عاص سے کہ جس میں وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا سب سے افضل جناب ابو بکر ہیں، ان دونوں روایتوں میں خالد الحذاء موجود ہیں۔ آپ جو روایت پیش کریں گے تو ایسی روایت پیش کریں کہ جس میں اتنی قوت ہو، اتنی جان ہو کہ وہ آپ کے مدعا کو، آپ کے دعوے کو ثابت کر سکیں۔ میں اس کے بعد ایک اور جواب دے دیتا ہوں۔ جناب مفتی صاحب، آپ نے اسی بخاری میں دیگر الفاظ نہیں دیکھے؟ احب الیہ، مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی یہ الفاظ اسی بخاری میں کئی مقامات پر موجود ہیں، وہ آپ نے پیش نہیں کی۔ اگر آپ اپنے عقیدے کو قرآن اور حدیث سے لے لیتے تو حدیثوں میں تو وہ حدیثیں بھی شامل ہیں، انہیں کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پہ یہ اسامہ، یعنی جو اسامہ بن زید ہیں، زید ابن حارث کے بیٹے، رسول اللہ کے گھر میں جو زید بڑے ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے اسامہ، ان کے بارے میں آپ کے احادیث میں ہیں کہ تمام کے تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب شخص اللہ کے رسول کے ہاں وہ یہ اسامہ ہے۔ یہ آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ جس صحیح بخاری سے آپ نے استناد کی ہے اسی صحیح بخاری میں یہ موجود ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری، صحیح بخاری یہ امام بخاری کی کتاب ہے، یہاں پہ جلد 3 ہے اور صفحہ ہے 752، کتاب فضائل اصحاب النبی۔
اس کے حدیث نمبر جو بنتا ہے وہ ہے 3730۔ یہاں بھی کیا کہتے ہیں؟ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، سب سے زیادہ محبوب ترین انسان اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرے نزدیک ہے وہ کون ہے؟ وہ اسامہ ہے۔ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، یعنی فرماتے ہیں کہ جو اسامہ کے والد ہیں جناب زید، وہ بھی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں، اور جناب زید کے بیٹے اسامہ بھی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ ہم ان احادیث کو من باب الزام بیان کرتے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں یہ بات کوئی ایک حدیث نہیں ہے، اسی بخاری میں تقریباً 7 سے زیادہ احادیث ہیں جن میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسامہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ آپ جو 7 روایتوں میں بیان ہوئے ہیں کتاب میں وہ آپ چھوڑ رہے ہیں، اور علی کے دشمن سے روایت نقل ہے وہ آپ اٹھا کے اسے آپ عقیدہ بنا رہے ہیں۔ یہ آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ اب یہاں پہ تعویلیں کرتے رہیں، اجتہادی غلطی ہیں، صحابہ ہیں، سارے نجوم ہیں، وہ آپ کرتے رہیں۔ میں لوگوں کے لیے دلائل پیش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یا اس کے علاوہ دیگر افراد بھی ایسے ہیں اسی صحیح بخاری میں جن کے لیے رسول اللہ نے یہی الفاظ استعمال کیا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ انصار کو رسول اللہ نے کہا ہے۔ صحیح بخاری اس کی 6 جلد پہ صفحہ نمبر اس کے 148 پہ حدیث نمبر 6645، یہاں پہ یہ حدیث آپ دیکھتے ہیں 6645۔ یہاں پہ ایک عورت انصاری خاتون ہے رسول اللہ کے پاس، وہ انصاری خاتون آتی ہیں اور رسول اللہ ان کی خدمت میں کیا فرماتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، مجھے دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو، مجھے تم دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ الفاظ رسول اللہ نے 3 مرتبہ فرمائے، اللہ کی قسم کھا کر 3 دفعہ رسول اللہ نے کہا ہے اللہ کی قسم کھا کر کہ انصار، جو انصار ہیں قبیلے انصار، اوس و خزرج، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ کے عقیدے پہ یہ کیوں نہیں ہے؟ جس کتاب سے آپ استناد کرتے ہیں اسی کتاب میں دیگر افراد کے لیے بھی موجود ہیں، لیکن آپ نہیں لا رہے، آپ بیان نہیں کر رہے، یہ احادیث چھوڑ رہے ان احادیث کو، اور ان احادیث سے تمسک کرتے ہیں جو ضعیف ترین احادیث ہیں، جو ایسے لوگوں نے نقل کی ہیں ضعیف ہیں، جن کی سماعت ہی ثابت نہیں ہے، اور امیر المؤمنین کے دشمنوں سے وہ احادیث ثابت ہیں، وہ نقل ہیں، وہ آپ اٹھا کے اس کے اوپر آپ عقیدہ بنا رہے ہیں۔ یہ آپ کی جو دلیل تھی اس کی رد میں نے پیش کی۔ دوسری دلیل جو آپ نے دی ہے وہ بھی اسی صحیح بخاری سے عبداللہ ابن عمر کا قول آپ نے نقل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے محترم ناظرین آپ کی وہ جو ہے نا دلیل وہ سن لیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم جواب دیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کی کہ عبداللہ ابن عمر صحابی فرماتے ہیں کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہتر کسے سمجھتے تھے؟ فنخیر ابا بکر، سب سے بہتر سمجھتے تھے ابو بکر کو، ثم عمر بن الخطاب، پھر عمر بن الخطاب کو، ثم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ حضور کے صحابہ کا، کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان حضور کے زمانے طیبہ ظاہری زمانہ طیبہ میں صحابہ میں سے سب سے بہتر ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے۔ اب آتے ہیں اس روایت میں جس سے مفتی صاحب نے استناد کیا ہے، اس روایت میں ایک شخص موجود ہے یحییٰ بن سعید، اور یحییٰ بن سعید مدلس ہے، اور ظاہر ہے جان چھڑانے کے لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ مدلس کی روایت ہم قبول نہیں کریں گے جب تک ہر روایت میں مدلس سماعت کا اظہار نہ کرے، تو اس روایت کے لیے یحییٰ بن سعید کی سماعت ثابت کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، خود اس روایت کے اوپر، یعنی یہ جو روایت ہے، اسی طرح ایک اور روایت بھی جناب بخاری نے ذکر کیا اپنی کتاب میں، وہ آپ نہیں لائے، وہ آپ نے بیان نہیں کی۔ کیوں بیان نہیں کی؟ چونکہ وہ روایت آپ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ آپ نے یہ روایت تو بیان کی جہاں پہ جناب عثمان کا ذکر ہے، اور جناب عثمان کے نام کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہے، روایت ختم ہے۔ لیکن ایک اور روایت ہے جہاں پہ جناب عثمان کے نام کے بعد دیگر الفاظ بھی موجود ہیں، وہ آپ نے جان بوجھ کر ذکر نہیں کی۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا، نہیں، جان بوجھ کر آپ نے ذکر نہیں کی، چونکہ روایت کے الفاظ ایک جیسے ہیں۔ وہ روایت کیوں نہیں لائے آپ نے؟ چونکہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روایت آپ دیکھیں، یہ ہے صحیح بخاری، صحیح بخاری کے آپ صفحہ نمبر 909 پہ
حدیث نمبر 3697 یہ حدیث ہے جناب اس ابن عمر سے، جناب ابن عمر سے یہ روایت ہے۔ یہ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ کن فی زمن النبی، ہم نبی کریم کے زمانے میں تھے، لا نعدل بابی بکر احد، ہم کسی کو بھی جناب ابو بکر کے مساوی قرار نہیں دیتے تھے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ثم عمر ثم عثمان، پھر جناب عمر کے مساوی کسی کو قرار نہیں دیتے، پھر جناب عثمان۔ ثم نترک اصحاب النبی لا نفاضل بینہم، پھر اصحاب نبی کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے، اس میں پھر تفضیل کی بات نہیں کرتے تھے۔ یعنی ہم یہ تو کہتے تھے کہ صحابہ میں سب سے افضل خلیفہ اول ہیں، پھر خلیفہ دوم، پھر خلیفہ سوم، پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کے بارے میں پھر ہم کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ تو آپ کے جو حق چار یار کا نعرہ ہے وہ تو جناب ابن عمر نے خراب کر دیا، جناب ابن عمر نے تو وہ نعرہ رد کر دیا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ حق چار یار ہیں، امیر المومنین کا نام تو یہاں پہ تو ہے ہی نہیں، یہ روایت آپ نے پیش نہیں کی۔ کیوں پیش نہیں کی؟ چونکہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اگر آپ کے عقیدے کے خلاف نہ ہوتی آپ ضرور یہ روایت بھی پیش کرتے کہ بخاری نے ابن عمر سے 2 جگہ پہ نقل کی ہے یا اتنی جگہ پہ نقل کی ہے۔ چونکہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے اس لیے روایت آپ نے پیش نہیں کی۔ اس روایت پہ جو آپ نے پیش کی ہے اس میں نقد بھی موجود ہے، نقد میری طرف سے نہیں ہے، میں کیوں نقد کروں، نقد آپ کے اپنے علماء کی طرف سے موجود ہے، اور آپ کے سب سے بڑے عالم یحییٰ ابن معین کی طرف سے نقد موجود ہے۔ یہ آپ دیکھیں الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ کون ہے؟ یہ کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، جناب ابن عبد البر کی، اہل سنت کے ہاں بہت بڑا نام ہے استیعاب فی معرفت الاصحاب کی۔ اس کے صفحہ نمبر 535 پہ، اور اس کی جلد ایک ہی جلد میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 535 پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جناب ابن عمر کی اس روایت کے بارے میں یحییٰ ابن معین کیا کہتے ہیں۔ یہ جو روایت پہلے نقل کی ہے، پھر اس روایت پہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي أَنْكَرَ ابن معین، ابن معین نے اس کی سخت ترین انکار کیا ہے، اس روایت کو نہیں مانا ہے۔ وَتَكَلَّمَ فِيهِ بِكَلَامٍ غَلِيظٍ، اور شدت سے، سختی سے پورے الفاظ استعمال کر کے اس پہ جو ہے اس روایت کا انکار کیا ہے۔ لِأَنَّ الْقَائِلَ بِذَلِكَ، کہتے ہیں جو اس کا قائل ہیں وہ اہل سنت کے سلف اور خلف جو ہے نا ان کا جو ہے اس کے مخالفت کر رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ مولا علی کو بھی وہ جو ہے وہ 4 خلفاء کی لسٹ میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چوتھی شخصیت امت میں جو سب سے افضل ہیں، چوتھے نمبر پہ وہ مولا علی ہیں۔ اہل سنت کے بعض اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ ابن عمر کی جو روایت ہے یہاں پہ مولا علی کا نام ہے ہی نہیں، ظاہر نہیں ہوگا مولا علی کا نام۔ ابن عمر نے جب نقل کی ہے، جس شخصیت نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہے وہ ظاہر اس لسٹ میں مولا علی کا نام بھی نہیں بیان کرے گا، وہ اس لسٹ سے مولا علی کا نام بھی نکالے گا۔ یہاں پہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ دیکھیں وَهَذَا مِمَّا لَمْ يَخْتَلِفُ فِيهِ إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي تَفْضِيلِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانٍ وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ أَيْضًا فِي تَفْضِيلِ عَلِيٍّ وَأَبِي بَكْرٍ، سلف کے ہاں جناب ابو بکر اور جناب مولا علی علیہ السلام کے درمیان افضلیت پر اختلاف ہے۔ اور جناب مفتی راشد صاحب کہتے ہیں کہ مفتی ارشد صاحب کہ نہیں یہ تمام کے تمام کیا ہے، یہ وہ اہل سنت کے اتفاقی عقیدہ ہے۔ مفتی صاحب کدھر اتفاقی عقیدہ ہے؟ اب اسی روایت میں اب یہاں بھی دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے، یہاں پہ کیا کہا ہے کہ جو کچھ ہم نے فلاں جگہ پہ ذکر کیا ہے وہ دلیل ہے علی ان حدیث ابن عمر وہم وغلط۔ مفتی صاحب آپ نے جس حدیث سے استناد کیا ہے وہ حدیث وہم ہے اور غلط حدیث ہے، میں تو نہیں کہتا، ابن عبد البر کہتے ہیں، آپ کے اپنا عالم کہتے ہیں یہ غلط حدیث ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مَعْنَاهُ، اس کا معنی ٹھیک ہی نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ إِسْنَادُهُ صَحِيحًا، اگرچہ سند صحیح کیوں نہ ہو، سند صحیح بھی ہو لیکن معنی اس کا ٹھیک نہیں ہے، معنی ٹھیک نہ ہو تو کہتے ہیں ابن عبد البر نے کہا ہے کہ یہ حدیث وہم اور غلطی پر مبنی ہے، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آپ نے دوسری دلیل پیش کی۔ تیسری دلیل آپ نے جناب ذہبی کی کتاب الکبائر سے پیش کی ہے، وہ ہمارے ناظرین سماعت فرمائیں، پھر اس کی رد ہم پیش کرتے ہیں۔ امام شمس الدین ذہبی بہت بڑے عظیم نقاد امام ہیں، ان کی کتاب الکبائر کے صفحہ نمبر 94 پہ لکھتے ہیں فروا شعبۃ عن حسین عن عبد الرحمن بن بلال ان الجارود بن معل العبدیہ قال ابو بکر خیر من عمر،
ایک شخص نے کہا کہ ابو بکر حضرت عمر سے بہتر ہے، فقال آخر، دوسرے نے کہا کہ عمر خیر من ابی بکر، عمر ابو بکر سے بہتر ہے، فبلغ ذلك عمر، یہ بات حضرت عمر تک پہنچی کہ کسی شخص نے حضرت عمر کو ابو بکر سے بہتر کہا، فضربه بالدرة حتى شغل برجله، حضرت عمر نے درہ پکڑ لیا، درہ پکڑ کر اس شخص کو اتنا مارا کہ اس کا خون پاؤں تک بہہ گیا جس نے حضرت عمر کو ابو بکر صدیق سے افضل کہا تھا۔ اس روایت میں بھی یہ جو روایت پیش کی ہے جناب مفتی صاحب نے، اس میں بھی کہیں بھی دلیل نہیں ہے کہ جناب ابو بکر صاحب وہ مولا علی سے افضل ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ جناب ابو بکر حضرت عمر سے افضل ہے، جناب عمر سے افضل ہے۔ افضلیت کی بات تو یہاں پہ نہیں آ سکتی کہ امت میں سب سے افضل ہوں، جو روایت آپ نے پیش کی ہے۔ ایک اور دلیل جو بہت دفعہ پیش کرتے ہیں اور انجینئر بھی پیش کرتا ہے اس دلیل کو، اس روایت کو، جو خود بخاری میں وہ روایت موجود ہے اور مفتی صاحب نے پیش کی ہے۔ مفتی صاحب کی زبان سے آپ یہ روایت سن لیں اور اس کا رد پھر میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مولا علی کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے آپ سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو جان یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کی امت میں سب سے بہتر، سب سے خیر کون شخص ہے؟ تو قال ابو بکر، حضرت علی نے کن کا نام لیا؟ ابو بکر نے۔ قلت، ابو بکر کا، قلت ثم من، میں نے کہا ان کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر، پھر حضرت عمر کا نام لیا کہ ابو بکر صدیق کے بعد کون افضل ہے؟ حضرت عمر۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کا بھی عقیدہ ہے۔ جی، اس روایت، یعنی یہ جو روایت ہیں یہ امام علی سے انہوں نے نقل کی ہے اہل سنت نے، اور یہاں پہ کہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ سب سے افضل وہ جناب ابو بکر ہیں۔ اب اس روایت کی آپ سند دیکھیں، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اس روایت میں کتنا ضعف موجود ہے، کتنی ضعیف سند ہے یہ۔ اس روایت میں محمد ابن کثیر نامی شخص موجود ہے۔ مفتی صاحب نے جو اسکین دکھائے ہیں وہاں پہ سند میں محمد ابن کثیر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ محمد ابن کثیر کی آپ حیثیت دیکھیں، یہ ہے معرفت الثقات، معرفت الثقات، یہ اہل سنت کی کتاب ہے اور اہل سنت کے الاجلی کی، جناب اجلی کی کتاب ہے۔ یہ کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، بہت بڑی کتاب ہے اہل سنت کے ہاں۔ یہ جناب اجلی نے اس کتاب کی دوسری جلد پہ صفحہ نمبر 251 پہ جو نقل کیا ہے آپ دیکھیں، محمد ابن کثیر، وہی محمد ابن کثیر، بصری ضعیفن، یہ ضعیف راوی ہے، یعنی ایک ضعیف راوی سے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ استناد کرتے ہیں۔ یا اسی طرح نسل النبال بمعجم الرجال، جناب حوینی کی کتاب ہے، یہ اس کے پہلے جلد پہ صفحہ نمبر 1316 پہ آپ دیکھیں، محمد ابن کثیر یہ کون ہے؟ تکلم فیہ ابن معین، ابن معین نے اس پہ کلام کیا ہے، اس کو ضعیف جانا ہے۔ فقال لم یکن بالثقہ، یہ ثقہ ہے ہی نہیں۔ ایک اور الکاشف فی معرفت من لہ روایہ فی الکتب الستہ، یہ جناب ذہبی کی کتاب ہے، اس پہ حاشیہ جو لگایا ہے وہ جناب امام برہان الدین الوفا ابراہیم بن محمد سبت بن عجمی الحلبی، اس نے حاشیہ لگایا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر، یعنی اس کے صفحہ نمبر آپ دیکھیں 213 پہ، یہاں پہ جو حاشیہ لگایا ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن معین نے اس کے اوپر شدید تضعیف کی ہے، اس راوی کی، یعنی اسی جو راوی موجود ہے محمد ابن کثیر کی شدید تضعیف کی ہے۔ اور پھر کیا ہے، اذا مررت ابن کثیر الفہری فرجم ہوں، آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ابن کثیر الفہری یعنی اسی ابن کثیر کے ساتھ اگر آپ گزر رہے ہوں تو اس کو رجم کرو۔ اب اگر اما ابن کثیر العبدی، لیکن ابن کثیر العبدی جو ہے، ابن کثیر الفہری الگ راوی ہیں، لیکن ابن کثیر عبدی جو ہے وہ لین راوی ہیں، اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ لم یکن یستاہل ان یکتب عنہ، اس کے اہلیت رکھتا ہی نہیں ہے کہ اس سے روایات نقل کی جائیں۔ یہ ایک اور اکمال التہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے صفحہ نمبر، یعنی مجلد عاشر ہیں، 10ویں جلد ہیں اور صفحہ نمبر 322 ہے۔ یہاں پہ ابن کثیر کے، محمد ابن کثیر کے بارے میں کیا کہا ہے کہ یہ کون ہے؟ ابن قانع نے کہا کہ یہ بصری ضعیف، یہ ضعیف راوی ہے۔ ابن جنید بھی کہتے ہیں کہ لم یکن یستاہل ان یکتب عنہ، یہ اس کے اہلیت رکھتا ہی نہیں ہے کہ اس سے کتابت کی جائیں، اس سے روایت لی جائیں، اس سے حدیث لی جائیں۔ تو آپ نے یہ جو روایت آپ لوگ بیان کرتے ہیں مولا علی سے کہ محمد بن حنفیہ نے ان سے پوچھا، مولا علی نے کہا سب سے افضل جناب ابو بکر، یہ ضعیف روایت ہیں۔ کیوں ضعیف روایتیں سنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ ضعیف روایتیں بیان نہ کریں، علمی اختلاف کریں لیکن یہاں پہ خیانت نہ کریں۔ ایک اور روایت سے جناب نے استدلال کیا ہے اور وہ
میں اسکین نہیں دکھاؤں گا چونکہ ٹائم زیادہ، ابھی بھی یہ کلپ کافی جو ہے نا اس نے ٹائم لیا. یہاں پہ صرف اور صرف جو بیان کیا ہے وہ مفتی صاحب کی زبان سے آپ سن لیں کہ وہ روایت خود ابن عمر سے ہے. معجم الکبیر طبرانی جلد 6 صفحہ نمبر 171. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ صحابہ کا عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں اور صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مورد تصدیق کے حضور نے اس عقیدے پر ثبت کی اس کا بیان بھی کرتے ہیں. یہ المعجم الکبیر طبرانی جلد 6 صفحہ 171 ہے اور میرے پاس روایت نمبر ہے 12953. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، جب نبی کریم علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ میں دنیا میں موجود تھے ہم یہ کہا کرتے تھے افضل هذه الامه بعد نبیها ابو بکر، اس امت میں سب سے افضل حضور کے بعد ابو بکر صدیق ہے، و عمر و عثمان، حضرت عمر ہے حضرت عثمان ہے، و یسمع ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا ينکره، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سنتے تھے اور حضور اس کا انکار نہیں کرتے تھے. اس روایت میں بھی کئی راوی ضعیف موجود ہیں. سب سے پہلا راوی عمرو بن اسحاق ابن ابراہیم، یہ ابو جعفر عقیلی کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے. اب اس کے بعد والا راوی عمارہ بن وسیمہ جو ہے اس کے بارے میں اس کی کوئی توثیق ملتی ہی نہیں ہے، توثیق موجود ہی نہیں ہے. یا جو ہے محمد ابن مسلم الزہری جو راوی ہیں یہ کون ہے؟ یہ مدلس راوی ہے. اس کے بارے میں مدلس نے ان سے روایت کی ہے اور ظاہر اس حدیث کے لیے پھر آپ کو کیا ثابت کرنا ہوگا؟ پھر آپ کو اس حدیث کے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ سماعت ہو چکی ہے. یہ ایک دوسری روایت تھی، ایک الگ روایت تھی جو جناب نے اس سے استدلال کی تھی. اب ایک اور روایت جہاں سے جناب نے استدلال کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ آپ دیکھیں جناب ابو حنیفہ نے جو بیان کیا ہے اس روایت سے استدلال کیا. مفتی صاحب کی اس استدلال کو آپ دیکھیں، میں اس کا رد ہم پیش کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد امام قاضی ابو یوسف اپنی کتاب الاثار میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی سند کے ساتھ اس کے صفحہ نمبر 207 اور حدیث کا نمبر 924. سیدنا مولا علی کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا ما رأیت احدا خیرا منک، علی میں نے بڑے بڑے بہتر لوگ دیکھے لیکن آپ جیسا بہتر شخص میں نے کوئی نہیں دیکھا. فقال له هل رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کیا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال فهل رأيت ابا بکر وعمر، کیا تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. فرمایا لو اخبرتنی انك رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ضربت عنقك، اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو میں تیری گردن اڑا دیتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر ہے. ولو اخبرتنی انك رأيت ابا بکر وعمر لاوجعتك عقوبة، اور اگر تو یہ کہتا میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے تو میں تجھے سخت سزا دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر و عمر دونوں مجھ سے بہتر ہیں. جی مفتی صاحب نے اس روایت میں یعنی جو بیان کی ہے یہ روایت اب جناب ابو حنیفہ سے، تو مفتی صاحب ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ جناب ابو حنیفہ کب زندگی کے ہیں؟ 150 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں اور مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ 40ویں ہجری میں 41ویں ہجری میں ہے. تو یہ کیسے ان کو پتہ چلے کہ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا تھا؟ ابو حنیفہ کو کیسے پتہ چلا؟ امام ابو حنیفہ کو کہاں سے پتہ چلا؟ کوئی دلیل تو سامنے پیش کرے. تو کوئی دلیل بھی یہ لوگ سامنے پیش نہیں کر سکتے. آخری دلیل جو جناب نے دی ہے وہ فضائل الصحابہ سے دی ہے. ایک اور حدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں ذکر کی، حدیث نمبر 52. اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کنا نعد واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، فرماتے ہیں ہم شمار کیا کرتے تھے، گنا کیا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کی کثرت سے صحابہ کہ خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کے سب سے بہترین ابو بکر صدیق ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. فضائل الصحابہ. اور اس روایت میں بھی سوید ابن سعید الہروی ہے، یہ ایک ضعیف راوی ہے. اب اس کی سند دیکھیں، سوید ابن سعید الہروی، میں تھوڑا سا اس کو کر لوں، یہ ضعیف راوی ہے، ضعیف ترین راوی ہے یہ، یعنی ضعیف سے ہی ضعیف ترین راوی ہے. تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر کوئی صحیح روایت وہ موجود ہو. لہٰذا یہاں پہ میں آپ سب کے سامنے صرف یہی کہتا ہوں کہ جو دلائل مفتی صاحب نے پیش کیا اس میں جو اپنے علماء کے اقوال ہیں، فلاں عالم نے کہا ہے کہ سب سے افضل جناب ابو بکر ہیں، فلاں عالم نے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہم نے کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جو علماء کے اقوال نہیں ہیں، جو انہوں نے روایات سے استناد کیا ہے، ایک ایک روایت سے بحث ہم نے کی، ایک ایک روایت آپ کے سامنے ہم نے پیش کی اور پتہ چل گیا کہ کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ روایت بھی موجود نہیں ہے جو جناب ابو بکر کی افضلیت کے اوپر دلالت کرتی ہوں. ولو وہ بخاری میں بھی ہوں تب بھی ضعیف ترین راوی اس میں موجود ہیں. اگر بخاری میں بھی ہوں تب بھی اس کے اوپر ابن معین جیسے محدثین نے کلام کیا ہے. تو امید ہے کہ مفتی صاحب اپنی جو باتیں ہیں جو مفتی صاحب نے کی ہیں، امید ہے کہ اس سے وہ رجوع کر لیں گے اور یہ جو عقیدہ ہیں جو وہ جناب ابوبکر کی افضلیت کے لیے بیان کرتے ہیں، امید ہے کہ وہ اس عقیدے کے لیے دیگر تگڑے دلائل ڈھونڈ لیں گے یا مان لیں گے کہ اس کے اوپر کوئی صحیح دلیل یا کوئی صحیح روایت، کوئی صحیح حدیث ان کے پاس موجود نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.